بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمینوں کے مالک، پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم نے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیری سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑی نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز پر تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیری احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعائیں اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کی عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، پیارے آقا کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ، آج جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ، جتنے بھی لوگ تجھ سے دعائیں مانگیں گے، یا اللہ، ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ، ہم سب کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ، جتنے بھی بہن بھائی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، یا اللہ پاک، انہیں نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیری پسندیدہ ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں۔ یا اللہ، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ یا اللہ، ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں اور مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گھر کے رزق اور دولت میں برکت عطا کر دے۔
یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں یا اللہ انہی نمایاں کامیابی عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں اور ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی کے نقشہ قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت عطا فرما اور موت کے وقت ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ نصیب کر دے، آمین۔ یا اللہ ہماری موت آسانی والی کرنا اور سجدے میں ہو اور جان نکل جائے اور جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم سے تر ہو، قبر جنت بقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل، ہر قول، ہر نیکی، ہر مقت کا مطلوب صرف اور صرف آخرت ہو۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سے ایسے کام لے جو آپ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں۔ یا رب تیری کرم کا واسطہ، یا رب تیری عطا، تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیری جلال اور جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، یا رب ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے ہم پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ پاک جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہماری مشکلات سے نجات فرما دے۔ یا اللہ دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے اور اپنے مخلص بندوں میں شمال کر دے۔ سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری میں کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی ہی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے نکارہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کا دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یا اللہ بے شک تو مسئلوں کو حل کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری مسائل اور مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا۔ اے اللہ ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو کر مانگے اس کو کر دے دے۔ اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، وہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کی ساری پریشانیاں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما دے، آمین۔ اس دعا کو آگے ضرور شیئر کریں، کیا پتہ کسی کی آمین سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، آمین ثم آمین۔